السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج سے ہم سجدہ کرنے کا طریقہ اور پھر سجدہ میں پڑھی جانے والی دعائیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ابو داود اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ رفاع بن رافع سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تتم صلاة لأحد من الناس ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع کرے تو اس کا ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر نہ آ جائے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور اس طرح سیدھا کھڑا ہو جائے بالکل کہ اس کا جوڑ واپس اپنی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے یہاں تک کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے۔ اور سجدہ کرتے ہوئے رفع الیدین تو نہیں کرنا، لیکن اللہ اکبر ضرور کہنا ہے۔ صحیح بخاری میں اور ابن خزیمہ میں حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انہو سمع ابا ہریرۃ یقول کہ انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبر حین یہوی ساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ اسی طرح جب سجدہ میں جانا ہے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا ہے، کیونکہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے، اور سجدہ کو اس طرح کرنا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہو رہا ہو، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال امرت ان اسجد علی 7 اعظم الجیہۃ واشارت بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا اکف الثوب ولا الشعر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی کا کہا تو اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، ایک پیشانی، پھر دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، نیز نماز پڑھتے ہوئے کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع گیا، یعنی بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا اور بلا وجہ یہ چیز کو ہاتھ لگانا اس کو لگانا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف اور ابو داود اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا ینبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ تم اپنے سجدہ میں اعضاء کو اعتدال میں رکھا کرو اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازو سجدہ میں کتے کی طرح نہ بچھائے، یعنی بالکل زمین کے ساتھ اپنے بازوؤں کو لگا دینا جس طرح کہ کتا بیٹھتا ہے، اس طرح سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سجدہ میں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا چاہیے اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھانا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا سجدت فضع کفیک
ورفع مرفقیک، یعنی جب بھی تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھو۔ مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف، ابو داود اور نسائی شریف میں موجود ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ میں ہوتے تو بازو اتنے کھلے رکھتے کہ اگر بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا تھا۔ یعنی سجدہ کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی سلو کما رأیتمونی اصلی کا تقاضا تو یہی ہے کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلایا ہے، تمام مسلمان مرد عورتوں کو اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ اختلاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات کو ماننا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے نا تو آسمان سے نازل ہونے والی تورات، زبور، انجیل کا نظام نہیں چل سکتا۔ بالکل اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو زمین پر بننے والے قوانین بھی نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے نبی تو تب تک بولتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ بلا نہیں لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو پھر ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اسی طرح سجدہ میں کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھنے کی ایک اور صحیح مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد جاف حتی یری من خلفہ وضع ابطیہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو کوہنیوں کو پہلوؤں سے اس قدر الگ رکھتے کہ پیچھے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھ پاتا تھا۔ اور سجدہ میں ناک اور پیشانی اچھی طرح زمین پر ٹکانی چاہیے اور ہتھیلیوں کو کندھوں کی سیدھ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ابو داود، ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ علی الارض ونہى یدیہ عن جنبہ ووضع کفیہ حذو منکبیہ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی زمین پر ٹکاتے اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے دور اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن بہقی میں نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب سجدہ کرتے تو اس وقت ان کے سر پر امامہ ہوتا تو اسے اوپر اٹھا لیتے اور اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکاتے تھے، یعنی پیشانی کو زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح سجدہ میں ناک کو اچھی طرح نیچے نہ لگانے والے کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سجدہ میں جس کی ناک زمین پر نہیں لگ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ میں جس کی ناک زمین پر نہیں لگتی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور یہ صحیح سند کے ساتھ دارقطنی اور طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سجدہ میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر نہیں لگاتا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یعنی سجدہ کو مکمل ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جائے۔ اسی طرح سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا لینا چاہیے، کیونکہ صحیح سند کے ساتھ ابن خزیمہ اور بہقی میں روایت موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو ضم اصابعہ اپنی انگلیوں کو ملا لیا کرتے تھے، اور جب سجدہ کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں ابن خزیمہ اور بہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اذا سجد فوضع یدیہ بالارض استقبل بکفیہ واصابعہ القبلۃ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ
سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ ہوا کرتی تھی، یعنی ہتھیلیوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح جب سجدہ میں سجدہ کرنا ہے تو اس میں پاؤں کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ پاؤں کے تلوے سیدھے ہوں اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، میں نے ڈھونڈا تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں پر جا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سجدہ کی حالت میں تھے اور دونوں پاؤں کھڑے تھے، یعنی اس طرح بچھا کر یا ٹیڑھے کر کر سجدہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بالکل سیدھے کھڑے اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ میں دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائیں اور دونوں قدم اچھی طرح سے زمین پر گاڑ دیں اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جب سجدہ کریں نا تو اس طرح پاؤں کو کھڑے کریں تو دونوں ایڑیاں آپس میں ملا لیں، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بستر پر تھے، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ان کو اپنے بستر پر نہ پایا اور میں نے اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولا تو میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں یعنی پاؤں کو لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اور اسی طرح قبلہ کی طرف انگلیوں کا کرنے میں بھی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا گیا تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر نہ بچھاتے اور نہ ہی ایک دوسرے سے ملایا کرتے تھے اور اپنے دونوں پاؤں زمین پر اس طرح ٹکاتے کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ جب اچھے سے سجدہ کرنا ہے تو اس میں دعا پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسنون دعا ہے، اس کے بارے میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان سجدہ میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو فرمایا کرتے سبحان ربی الاعلی۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربی الاعلی کے ساتھ فرمایا کرتے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یعنی اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور آخری، ظاہری اور پوشیدہ سارے گناہ بخش دے۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ یقول فی رکوعہ و سجودہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تذکرہ کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں فرمایا کرتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کو رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے اور سجود میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے اور رکوع کرتے تو فرماتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور سجدہ میں تمام دعائیں پڑھیں اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا ہے اتم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم واذا ما سجدتم، جب تم رکوع اور سجدہ کیا کرو تو اس کو مکمل کیا کرو، اچھے سے کیا کرو، کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں رکوع کرتے اور سر میں اور سجدہ کرتے ہوئے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کیونکہ جو شخص رکوع اور سجود کو اچھے سے مکمل نہیں کرتا ہے نا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا،
جب اس نے نماز مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح اس نے دوبارہ پڑھی، واپس آیا، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ 3 بار جب ایسا ہی کہا تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس سے اچھی نماز اور کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے پھر سکھلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، قرآن میں سے جو تم پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم عین تسلی سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو اور اس سے اٹھ کر آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو اور اسی طرح اپنی نماز کو پوری کر لیا کرو۔ یعنی جو اطمینان سے رکوع اور سجود نہیں کرتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔